وعلیکم جی الحمدللہ بالکل کلیئر ہے بند ہو گیا پھر نعمان بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے جی کہ نماز باجماعت کے مطابق امریکہ سے کہا لے جی اپنے بچے جی جی سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ کہ جب باجماعت نماز کے لیے بعض دفعہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں سنت پڑھے ہوتے ہیں تو بعض ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ آئے تو کندھے کو ہاتھ لگا کے تو آپ کے ساتھ مل کے جماعت بنا دی. جیسے فرض کریں زہر کی نماز کے بعد آپ سنتیں پڑھیں تو کوئی آیا آپ کے کندھے کو ہاتھ لگایا انہوں نے آپ کو کہا جی آپ ہمیں لیڈ کرنا شروع کر دیں. ایک تو پوچھا تھا کہ یہ ٹھیک ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے امام اور مقتدی کی نیت میں, اور دوسرا جو جماعت پڑھنے والا ہے وہ تو اپنی انفرادی پڑھ رہا تھا سنت کو وہ کنورٹ کیسے ہو گئی جماعت میں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب جماعت ختم ہوتی ہے تو جو پیچھے مقتدی بات ایسے ہوتے ہیں جن کی جیسے سمجھے رکعت رہ گئی 2 رکعتیں رہ گئی تو ان میں بھی بات ایسا ہوتا ہے. خاص طور پہ ہمارے اہل عرب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیچھے نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کسی ایک آدھے کے ساتھ جماعت سے ایک اور جماعت بنا لیتے ہیں. تو خدا نہ خاصا اس میں ایک اور کوئی 2-4 جماعتی لیٹ آ گئے اس دوسری جماعت میں تو اس سے بھی نئی جماعت بنا لیتے وہ چلتی جائے گی نا اسی طرح سلسلہ لامتناہی آتے جائیں گے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آگے جائے گی جماعت چلتی جائے. یہ ساری باتیں نا نعمان بھائی لوگوں نے من گھٹ بنائی ہیں. ابن حزم جیسوں نے یہ اپنی طرف سے ان کا کوئی ثبوت نہیں. نہ باقی رسول نے ایسا کیا نہ صحابی نے کیا. باقی نیت کا اختلاف جو نا اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص فرض پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے جس آدمی نے پہلے وہ نماز پڑھ لی وہ نفل کی نیت سے شامل ہو جاتا. امام پڑھتا ہوتا فرض اس کی نماز اعلیٰ ہوتی ہے وہ مفترض ہوتا. مستنفل جو ہے نفل پڑھنے والا شامل ہو جائے. حضور نے تاکید بھی کی ہے کہ اگر کسی نے نماز پڑھ بھی لی ہے تو جماعت کھڑی ہو جائے. یہ نہ کہا کہ میں پڑھ چکا ہوں اس جماعت میں شامل ہو جائے ایک فرض ہو جائے گی کہ نفل. مگر امام جو ہے وہ نفل پڑھے اور پیچھے فرض پڑھے یہ بہت اختلافی مسئلہ. شروع سے اس میں نا بہت فساد ہے. اس میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. امام کی نماز فرض کی حالت میں اعلیٰ ہے نا تو جیسے انجن طاقتور ہو تو پیچھے ڈبے کمزور بھی ہو تو کھینچ کے نفل والے کا گزارا ہو جاتا ہے. مگر نفل والا آگے ہو یہ اختلافی ہے. اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں. یہ نہیں کہلاتے. اور اس کے لیے وہ دلیل جو دیتے ہیں ہمارے اہل عرب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون اپنے بھائی کو صدقہ دے گا. کوئی آیا تھا بعد میں تو اس سے جماعت کے 2 ایک جماعت اس کی اپنے جماعت کروا دی. اور دوسری دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مسجد میں اکیلے تھے تو میں نے معاذ بن جبل کیا ابن مسعود میں سے کوئی ایک تھا جو رات کو مسجد میں گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کندھے پہ بتایا اور آپ کے ساتھ دیکھ کے جماعت. آپ دیکھیں نا نعمان کی جو حضرت سے رسول کریم تہجد پڑھ رہے تھے کوئی صاحب مل گیا وہ تو نفل والے کے ساتھ مل گیا وہ بات اور ہے. یہ بات ہو رہی کہ فرض پڑھ رہے ہیں اور اس کی باتیں کرتے جا رہے ہیں نفل والوں کے پیچھے. سنتے نہیں نفل ہیں یہ کوئی دلیل نہیں. اور وہاں بھی جو کہا تھا ثواب وہ حضرت ابوبکر نے تو جماعت نہیں کرائی. وہ پہلا پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ثواب اس کو مل گیا. مگر اس کو بھی علماء بانی کہتے ہیں یہ اونٹ کو نا سوئی کے ناکے میں سے گزارنے والی بات ہے. ساری عمر میں ایک قصہ ہوا وہ بھی اچانک. ورنہ کب یہ طریقہ تھا کہ لوگ آتے جائیں کے باتیں کرتے جائیں. اس سے تو پھر جماعت کا نعمان کو فائدہ ہی نہیں رہتا. 2 آدمی آئیں گے اپنی گرائی اجتماعیت کہاں گئی کہ اذان ہو گیا سارے آ. بلکہ عقل کی بات یہ ہے کہ جو پیچھے رہ جائے مسجد میں نماز بھی نہ پڑھے. گھر چلا جائے شرم کے وجہ سے اور چھپ کر پڑھے کہ میں کیوں لیٹ ہو گیا. جیسے ابن مسعود میں لیٹ ہو گیا تو انہوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی. گھر گئے اور اپنے اندر جا کے نماز پڑھی کہ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ لوگ کہیں گے یار نماز سے پیچھے رہنا شروع. تو یہ عادت جو ڈالی ہے نا کہ جماعت کا بیڑا گھر کھو دیا لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں اگر جماعت تو انہوں نے انتشار ہی ہوا. چلے بھائی نعمان